اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو بھی اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کی طرف خود اس نے رخ کر لیا ہو، اور ہم پہنچائیں گے اسے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور وہ ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو بھی اس کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف خود اس نے رخ کر لیا ہو، اور ہم پہنچائیں گے اس کو جہنم میں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو کوئی چوری چھپے کی لگی بجھائی کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکاتا ہے، اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ یہ نبی صرف اپنوں کو نوازتے ہیں، یہ اسلام صرف اپنوں کو ہی چاہتا ہے، ایسا کرنے والے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ کے اندر وعید ہے۔ دیکھیے ایسا جنگ حنین میں بھی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کو جو فتح مکہ ہونے کے بعد اسلام لائے تھے، جو مکے کے فتح ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے، مال غنیمت میں سے ان کی دلجوئی کے لیے، جسے قرآن میں تالیف قلوب کہا گیا ہے، صرف دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال دے دیا تھا۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جب وقت سخت تھا تو ہم اسے جھیلتے رہے، ہم نے ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی، اب اچھا وقت آ گیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے حضور کے رشتہ دار تھے، قریش کا قبیلہ اپنا قبیلہ تھا، تو طرح طرح کی باتیں جو آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہمیشہ ایک سی رہی ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے، اسلام کی مخالفت کرے، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے، حق کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کو معلوم ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کا اس نے خود رخ کیا ہے، اور ہم اس کو پہنچائیں گے اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی، لوٹنے کی۔ اور دیکھیے اس آیت کا یعنی آیت نمبر 115 کا دوسرا حصہ ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم اس کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ آیت کا حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کیونکہ اس آیت میں اجماع کا ثبوت پایا جاتا ہے، اس آیت میں اجماع کا ثبوت ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلامی قوانین کے لیے بنیادی چیز، سب سے پہلے بنیادی چیز قرآن ہے، پھر حدیث اور سنت ہے، اسی طرح اجماع کا معاملہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔
مگر اجماع کس چیز کو کہتے ہیں، اجماع کس چیز کا نام ہے اور اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اجماع کی دلیل قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور قرآن کو شروع سے آخر تک 300 مرتبہ پڑھا، مگر مجھے اجماع کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کی دلیل قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور قرآن کو شروع سے آخر تک 300 مرتبہ پڑھا، مگر مجھے اجماع کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ بالآخر 301 مرتبہ پڑھنے پر میری نظر اس آیت پر جا کر جم گئی، یعنی اہل ایمان کا جو راستہ ہے، جس پر اجماع ہو گیا ہو اہل ایمان کا، وہ خود اپنی جگہ بہت بڑی سند ہے۔ اہل ایمان کا راستہ وہی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہو، تمام امت کا اجماع ہو۔ جب کسی چیز پر اجماع ہو گیا تو وہ خود اپنی جگہ بہت بڑی سند ہے۔ اس لیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کیونکہ اس آیت کے اس حصے میں اجماع کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 116 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 116 ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ دیکھیے یہ آیت اس صورت میں 2 مرتبہ آئی ہے، صرف آخری الفاظ کا فرق ہے۔ اس سے پہلے جو آئی تھی ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما کے الفاظ تھے، اور فرق اس میں دوسری آیت میں صرف اتنا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو یہ آیت اس صورت میں 2 مرتبہ لائی گئی ہے۔ اس سے شرک کی بہت ہی سنگین، شرک کا بہت ہی سنگین ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کسی بھی بات کو مقرر کیا جانا، مقرر بیان کر دینا اس کے سنگین ہونے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں یہ آیت بھی 2 مرتبہ لائی گئی ہے، اس سے شرک کے بہت ہی سنگین ہونے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے اس صورت میں اس آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ شرک کے نیچے کے گناہ جس کے چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مگر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک کے لیے تو انہوں نے عذاب ہی مقرر کر دیا ہے، دائمی عذاب ہی مقرر کر دیا ہے۔ تو چوری کرنا اور جھوٹی تہمت لگانا اگرچہ کبیرہ گناہ تھے، مگر یہ بھی احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس چور کو بخش دیتا جس نے چوری کی تھی۔ جو واقعہ پیچھے بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا تھا جس نے چوری کی تھی،
اور الزام ایک دوسرے شخص پر لگا دیا تھا۔ وہ چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھاگا اور مشرکوں کے ساتھ جا ملا، تو اب اس کی مغفرت کا احتمال بالکل ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کو ترمذی نے منافقین کہا ہے۔ جب چوری اس کے اوپر ثابت ہو گئی تو ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ نکلا اور مشرکوں میں جا کے شامل ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش میں گویا کہ وہ شامل ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر لی جائے، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو پسند کرنا یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ آیت کے آخر میں لفظ لایا گیا ہے فقط ضلالم بعیدہ، فقط ضلالم بعیدہ، گمراہی میں دور جا پڑا، کیونکہ وہ شخص تو اللہ ہی سے سری منحرف ہو گیا تھا اور اللہ کے مقابلے میں دوسرا معبود بنا کر شیطان کا پورا مطیع ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رحمت سے محروم ہو بیٹھا۔ اور جو اتنی دور جا پڑا ہو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے شخص کی مغفرت تو حکمت کے بھی خلاف ہے۔ ایسا شخص مغفرت سے مایوس کر دیا گیا ہے، اور رہا مسلمان کتنا ہی سخت گنہگار ہو، کیونکہ اس کی خرابی صرف اعمال تک ہے، اس کا عقیدہ اور اس کی امیدیں جوں کی توں ہیں، اس لیے اس کی مغفرت ضرور ہوگی، جلد یا بدیر۔ اللہ جب چاہے گا اس کو بخش دے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 117 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیاطین کے۔ یہاں اس صورت میں پہلی مرتبہ مکے کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی دیویوں کے فیمیل یعنی مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ ان پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اصل میں نہ تو لات کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی منات کی کچھ حقیقت ہے، البتہ شیطان ضرور موجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 118 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اب دیکھیے شیطان کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ اللہ جس وقت شیطان راندہ درگاہ ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکارا گیا تھا، تو اس نے کچھ باتیں کہی تھیں، اسی کا نقشہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ جہنم میں پہنچا کر رہوں گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 119 کی طرف، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، یعنی ان کے دلوں میں دلکش امیدوں کے چراغ روشن کروں گا۔ مثال کے طور پر ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیریئر ہے، اس کام میں لگے رہو، اس میں بڑا فائدہ ہے، ناجائز ہے تو کیا ہوا، اللہ تو بخش ہی دے گا۔
کیونکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تو میں ان کو اس طرح سے لمبی لمبی امیدوں میں الجھا دوں گا۔ اسی کو عربی زبان میں طول عمل کہا جاتا ہے، یعنی لمبی امیدیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور اگر میں ان کو حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ یہ شیطان جب راندہ درگاہ ہو رہا تھا تو اس نے اس طرح کی باتیں کی تھی، اور یہ بات جو کہی گئی کہ وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اس کی مکمل وضاحت سورہ انعام رکوع نمبر 16 میں یا 17 میں غالباً آئیں گی، یعنی فلاں دیوی دیوتا کے نام پر کسی جانور کے کان چیر کر اسے آزاد کر دیا گیا ہو کہ اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی۔ اس کا تفصیلی بیان تو سورہ انعام میں ہی آئے گا۔ اور آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ دیکھیے یہ آیت کا حصہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں بنی آدم کو حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، جیسے آج جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے انداز اپنائے جا رہے ہیں اور عورتوں میں مردوں کے طور طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے سائنس کے میدان میں جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج انسان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر کے جنسی تبدیلیوں کے ذریعے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جب میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ ڈاکٹر اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن سب سے اچھی یہی مثال ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 120 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ شیطان ان سے وعدہ بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف دھوکے کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ شیطان لوگوں کو وعدوں کے بہکاوے دیتا ہے اور آرزوؤں میں پھنساتا رہتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، مگر شیطان کے سب وعدے سراسر دھوکے کے وعدے ہیں۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 121 کے بعد یہ مضمون ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 121 میں اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ بھاگنے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے، یعنی جہنم سے بھاگنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔